بزم رضا میں بیٹھے محترم گرامی حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب اللہ مدد اللہ قرآنی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبلِ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ راب کشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا بڑی پیر چشتی۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان روح انسان ہی ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ رفیقان گرامی، مجھ سے پیشتر آپ لوگوں نے مخدوم گرامی عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب اللہ مصباحی خلیفہ حضور محدث کبیر کی زبانی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تعلق سے عشق رسول کے پہلو پر بہترین گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ اب حضرت کے خطاب کے بعد ہم جیسے کمتر لوگ خطاب کریں تو یہ سورج کے سامنے چراغ جلانا بیرنا حضور کا حکم ہوا۔ میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں بھی آپ حضرات کے سامنے 14ویں صدی کے جلیل القدر مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنا مقدم چمکانے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات بڑی بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے بس علم کی وسعت کی ضرورت ہے۔ جتنا ہی علم وسیع ہوگا اتنا ہی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات لوگوں کے سامنے اجاگر ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان اتنی عرف و والا ہے، ہم جیسے کیا ہمارے جو بڑے ہیں ان جیسے کیا، ان سے بھی جو بڑے ہیں وہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی عظمت کا لوہا ماننے پر مجبور ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آج ہمارے دلوں میں موجود ہیں، اور ہم تو ہندی ہیں، جو ہندوستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت موجود ہیں۔ آج پوری دنیا سنیت میں وصال ہوا تھا 100 سال پہلے تقریباً بریلی کی زمین سرزمین پر۔ 100 سال گزرنے کے بعد آج عرس پاک بریلی کی سرزمین پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، لیکن یہ عرس صرف بریلی تک محدود نہیں ہے۔ یہ عرس جہاں بریلی میں ہو رہا ہے وہیں بمبئی میں بھی ہو رہا ہے، اور جہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے وہیں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، وہیں افغانستان میں بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں سرکار اعلیٰ حضرت کو عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اسلام کے چاہنے کا؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ اس ہندوستان کے سرزمین پر آنے والے آئے چلے گئے دنیا سے، آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ بڑے بڑے منتری، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، اور اپنے زمانے میں اپنی شوکت کا لوہا منوانے والے آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ کون ہے مولانا محمد علی جوہر کا نام لینے والا؟ کون ہے گاندھی جی کا نام لینے والا؟ کون ہے ابوالکلام کا نام لینے والا؟ یہ وہ شخصیتیں ہندوستان کی ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں اپنی شوکت کا لوہا منوانے والے تھے، لیکن آج دنیا سے جانے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے 100 سال تقریباً گزر گیا ہے، لیکن جیسے لگ رہا ہے کہ ابھی چند دنوں کی بات ہے سرکار اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایسی یاد باقی ہے لوگوں کے دلوں میں، ایسا جلوہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کا۔ آخر کیا وجہ ہے اسلام کے چاہنے والوں؟ صرف وجہ اتنی سی ہے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا وہ اپنے اور اپنے ملک کے لیے کیا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے صرف اپنے اپنے ملک کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے لیے کام کیا ہے۔ ملک کے لیے جو کام کرتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہا کرتا ہے۔ تو اتنی سی بات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہر قدم، ان کے زندگی کا ہر لمحہ، ان کے زندگی کا ہر گوشہ اگر کٹا ہے تو عشق مصطفیٰ میں کٹا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کٹا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت چلتے ہیں تو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے چلتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کھاتے ہیں
تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کھاتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت گفتگو کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور یہ عالم رہا. اس قدر سے آپ نے اپنے دلوں میں عشق رسول کا سکہ بٹھایا, اور اپنے ہی دلوں میں نہیں بیٹھایا, اپنے دلوں میں بیٹھا لینا یہ بھی کمال کی بات ہے. لیکن یہی عشق مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دینا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور یہی حصہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی دعوت پر جب نگاہ جاتی ہے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. جب سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام, لوگ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر عاشقان مصطفیٰ کا یہ جھرمٹ نظر آ رہا ہے, عاشقان مصطفیٰ کی بھیڑ اگر نظر آ رہی ہے تو یہ نتیجہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا. ورنہ بڑے بڑے گرو گھنٹال جبہ و دستار پہن کر کے آئے تھے, مفتی کہلانے والے اپنے آپ کو مفتی کا لیبل لگا کر کے آئے تھے, اور دلوں سے عشق مصطفیٰ کا چراغ گل کر رہے تھے. بڑے بڑے محقق, بڑے بڑے مدبر, اپنے آپ کو محقق کہلانے والے عشق مصطفیٰ کا چراغ لوگوں کے دلوں سے گل کر رہے تھے. ایسے پرفتن دور میں, جس پرفتن دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کلام کیا جا رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا جا رہا تھا. ایک پھٹیچر اٹھتا تھا, کہتا اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. لوتی کھڑا ہو رہا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. ایک زانی کھڑا ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. چور چنڈال کھڑا ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہماری طرح ہے. بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت نے ہم مسلمانوں کی ایمان و ایقان کی حفاظت اس انداز سے فرمائی ہے کہ جس زمانے میں لوگ جو ہے چور چنڈال اور ڈاکو لٹیرے بھی نبی کو اپنی طرح بشر کہہ رہے تھے, اعلیٰ حضرت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں ارے دنیا والوں سنو سنو, یہ ایمان کے لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, یہ قذاق ہیں, جھوٹے ہیں, مکار ہیں. نبی جو ہے ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے. ارے نبی کا مقام تو وہ ہے کہ نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں. نبی کی طرح کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا, نبی کی طرح عیسیٰ نہیں آئے, نبی کی طرح موسیٰ نہیں ہے, نبی کی طرح ابراہیم نہیں ہے. اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے قلم کو اٹھا دیا ہے اور اپنے قلم سے اعلان فرما دیا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری طرح کیسے ہوں گے جب بڑے بڑے نبی میرے نبی کی طرح نہیں ہیں, تو تھانہ بھون کا جو ہے ٹپوری جو ہے میرے نبی کی طرح کیسے ہوگا. ایمان و ایقان کی حفاظت فرمائی میرے اعلیٰ حضرت نے, پوری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے اور جو ہے عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارتے رہے. جس لمحے کو دیکھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ ہر لمحہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. جب اعلیٰ حضرت کی ذات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اعلیٰ حضرت کی ذات حضرت صدیق اکبر کے عشق رسول کا جو ہے حصہ لے کر کے پرتو صدیق آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. عشق رسول کا مجسمہ جس کو کہا جائے وہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی ذات ہے. پوری زندگی جو ہے عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے. لوگ جو ہے دنیا میں بڑی شاعری کر رہے ہیں. ابھی صاحب محضور مخدوم گرامی نے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے بتایا لوگ دنیا میں شعر و شاعری کرتے ہیں تو جو ہے اپنی طبیعت بہلانے کے لیے کرتے ہیں. غزل کی دنیا میں جو ہے شعر و شاعری کی جا رہی ہے, نہ جانے کیسے کیسے بہش نغمے لکھے جا رہے ہیں اور اسلام کے چاہنے والوں اور اپنے اپنی شاعری کا لوہا منوایا جا رہا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے شاعر جو ہے گزرے ہیں. کبھی مرزا غالب کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا, کبھی کوئی شاعر ڈاک دہلوی کی شکل میں نظر آئے گا, کبھی ڈاکٹر اقبال کی شکل میں جو ہے شاعر نظر آئے گا. لیکن یہ تمام کے تمام شعرا یہ جو ہے مجازی باتیں کرتے رہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے. یہ تمام شعرا جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ تمام شعرا کسی نہ کسی شاعر کے شاگرد تھے. لیکن واہ رے میرے اعلیٰ حضرت, میرے اعلیٰ حضرت جب شاعری فرما رہے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت جب تناد گوئی فرما رہے ہیں تو شاعری کی دنیا میں میرے اعلیٰ حضرت کا کوئی استاد نہیں ہے. شاعری اگر فرما رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت تو اس کے رسول کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں. اس لیے کہ جب شاعر ہوتا ہے تو شاعر کسی نہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے, عاشق کسی کا شاگرد نہیں ہوتا.
عاشق جو ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. میرا امام احمد رضا شاعر نہیں ہے بلکہ عاشق مصطفیٰ ہے. جب عشق مصطفیٰ غلبہ پاتا ہے تو چاہے جس حال میں ہو اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی کی یاد میں مست ہو جایا کرتے ہیں اور اپنی قلم سے جو ہے لکھ دیا کرتے ہیں کہ ان کے نثار کیسے کوئی بھی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یہ عالم ہے, یہی اعلیٰ حضرت ہیں. اب ان سے زیادہ رنج کا عالم کیا ہوگا کہ والدہ محترمہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اس زمانے میں ایروپلین کا انتظام نہیں تھا, بحری جہاز سے لوگ سفر کیا کرتے تھے. بحری جہاز میں, بحری کشتی میں اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ آپ جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دور چلے تھے, سمندر کا حصہ کچھ گزرا تھا. اتنے میں ایک جو ہے کیپٹن آواز لگاتا ہے, جہاز کا کیپٹن بولتا ہے کہ اب آپ لوگ ہوشیار ہو جائیے, جہاز کی مشینری گڑبڑ ہو گئی ہے, جہاز کی مشینری میں گڑبڑی ہو گئی ہے. اب جو ہے عنقریب جہاز جو ہے ڈوبنے والا ہے. اب تو ہاہاکار مچ گیا ہے. ظاہر سی بات اسلام کے چاہنے والوں, جب جو ہے جہاز کا کیپٹن بول دے کہ اب جہاز جو ہے ڈوبنے والا ہے, ایسے ماحول میں اب ہاہاکار نہیں مچے تو اور کیا مچے گا. لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, لوگ اپنی جان کے لیے چلا پکار کر رہے تھے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی والدہ محترمہ ہیں, آنکھوں میں اشک جو ہے دریا بہ رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت اپنی والدہ محترمہ کے چہرے پر نور کی زیارت فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امی جان آپ کی آنکھوں سے آنسو کی مسلسل بارش کیسے ہو رہی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ فرماتی ہے بیٹا مجھے اپنی جان کی نہیں پڑی ہے, جب میں اپنے لختے جگر نور نظر کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو میں ابھی سوچتی کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ابھی یہ جہاز ڈوب جائے گا اور اسی سمندر میرا بیٹا بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیپٹن نے کہہ دیا بیٹا کہ جہاز کی مشینری گڑبڑ ہو گئی ہے, اب جو ہے جہاز ان قریب ڈوبنے والا ہے. ایسے ماحول میں میں اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں, میں اپنے لختے جگر کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں. اے اسلام کے چاہنے والوں, اس زمانے میں بڑے بڑے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہمارا اور آپ کا ہے, لیکن حقیقت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ ایسا پرآشوب ماحول بن جائے, ایسی پرآشوب گھڑی آ جائے جس پرآشوب گھڑی میں جو ہے جہاز کا کیپٹن بول دے کہ ابھی جہاز ڈوبنے والا ہے تو ہمارا سارا عشق رسول جو ہے پانی ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن عاشق رسول کہتے کس کو ہیں؟ ہم تو دعوے دار ہیں. حقیقی عاشق رسول کون ہے؟ اگر حقیقی عاشق رسول اگر کسی کو دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین میں چلا جائے. حقیقی عاشق رسول بریلی کی سرزمین میں آرام فرما رہا ہے. حقیقی عاشق رسول نے اپنے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, اے میری والدہ محترمہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا, یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا. والدہ نے پوچھا تھا بیٹا جہاز کا کیپٹن کہہ دیا ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے, تو اس طرح سے چیلنج کیوں کر رہا ہے؟ کہا میری امی جان اپنے علم کی بنیاد پہ چیلنج نہیں کر رہا ہوں, اپنی طاقت کی بنیاد پہ چیلنج نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں اگر چیلنج کر رہا ہوں تو حدیث مصطفیٰ کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھا کرو تو کشتی میں بیٹھنے کی دعا پڑھ لیا کرو, تم جو ہے کشتی میں ہر طرح سے محفوظ رہو گے. اور اے امی جان میں نے نبی کے فرمان کے مطابق میں نے جو ہے دعا پڑھ لی ہے. اب میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے, میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تو بدل سکتا ہے لیکن رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا, رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا. اب سب کو اپنی جان کی پڑی ہے. اب عشق رسول کا غلبہ ہوا سرکار اعلیٰ حضرت کے دل پر, سرکار اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں. ایسے ماحول میں جب کہ جان کی پڑی ہوئی ہے, کیپٹن اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے, ڈرائیور اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے, کاریہ کرتا اپنے جان بچانے کے چکر میں ہے, سوار لوگ جو ہے جتنے سوار تھے وہ سب اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے. اعلیٰ حضرت جان بچانے کے چکر میں نہیں ہے, اعلیٰ حضرت چکر میں ہے تو عشق مصطفیٰ کے چکر میں ہے. عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہوا, اپنے قلم کو اٹھا دیا ہے اور قلم کو اٹھا کر کے اسی کشتی میں بیٹھ کر کے آپ نے شعر لکھا, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, اس راہ چل دیے ہیں, اونچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ایسے پورا شو ماحول میں بھی
ایسے پراشوب ماحول میں بھی اگر مدد مانگی ہے تو کیپٹن سے مدد نہیں مانگی ہے، ڈرائیور سے مدد نہیں مانگی ہے، جہاز کے ورکر سے تو جہاز مدد نہیں مانگی ہے، مدد مانگی ہے تو مصطفیٰ سے مدد مانگی ہے۔ پوری زندگی مصطفیٰ سے مدد مانگتے رہے اور اس بات کا اعلان کرتے رہے، اے دنیا والوں سنو، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے کسی غیر سے مدد نہ مانگو، مدد مانگنا ہے تو حبیب اللہ سے مدد مانگو، رسول اللہ سے مدد مانگو۔ اور اعلان فرماتے رہے، مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت روا کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الزبان ہے، پوری زندگی قلم چلاتے رہے اور جو ہے ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت اپنے نعتیہ شاعری سے کرتے رہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پر سرکار اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان نہ سمجھ پائیں اور اپنے ایمان و یقین کی حفاظت نہ کر سکیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عشق رسول کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ اے دنیا والو، چاہے مصیبت کی جیسی بھی گھڑی آ جائے، تم کسی غیر اللہ کے پاس نہ جانا، کسی نیتا پلیتا کے پاس جا کے مدد نہ مانگنا۔ تمہیں اگر مدد مانگنا ہو تو رسول کائنات سے منگنا مان لینا، کسی شہنشاہ کے دربار میں نہ جانا، بلکہ جانا تو شہنشاہ کونین کے دربار میں جانا، نبیوں کے شہنشاہ کے دربار میں جا کر کے مدد مانگ لینا۔ اور جب وہاں سے مدد ملے گی تو ایسی مدد ملے گی کہ دنیا والے ویسی مدد نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو میرے آقا کا حال یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ معاملہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ پوری زندگی آپ جو ہے عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے۔ ایک طرف فرقہ باطلہ سینہ تانے کھڑے ہیں، طرح طرح کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسا ماحول تھا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ اور صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیری مرتبت پہ گہر باری کرے، ابر رحمت تیری مرتبت پہ گہر باری کرے، حشرت شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی دلوں میں جو عشق رسول پایا جاتا تھا اس عشق رسول کا صدقہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم۔